یہ 2022 کا زبردست وظیفہ دے رہا ہوں، آپ سے آ کر وہ معافی مانگے گا، آپ سے آ کر اس آیت کے ذریعے سے آپ سے معافی مانگے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس کو توجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی وظیفہ روٹین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سب بھائی دیکھنے والے اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ پر اور آپ کی پوری فیملی پر کروڑوں رحمتیں بسائے۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ کو ہر دکھ ہر تکلیف سے بچائے۔ اللہ وبارک تعالیٰ جن کو اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ وبارک تعالیٰ جن کو اولاد دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نماز اور قرآن مجید پڑھنے پہ عمل کریں۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں بسائے۔ میرے بھائیو دوستو، کیونکہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو روزی دینی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے اس کی عبادت کرتا ہے چاہے نہیں کرتا، اللہ وبارک تعالیٰ نے اس کو روزی دینی ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے میں نے روزی دینی ہے۔ تو میرے بھائی وہ روزی دے رہا ہے، کوئی اس کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی روزی دے رہا ہے، جو نہیں عبادت کرتا اس کو بھی روزی اللہ وبارک تعالیٰ دے رہا ہے۔ کیونکہ ایک کیڑا ہے نا پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ وبارک تعالیٰ اس کو وہاں بھی روزی دے رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے میں روزی دوں گا۔ تو میرے بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جنت کی طرف جانا ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہے، رحمان کا راستے پہ جانا ہے کہ شیطان کے راستے پر جانا ہے۔ جو رحمان کے راستے پر گیا وہ جنت کا حقدار ہے، جو شیطانیت کے راستے پر گیا وہ جہنم کے حقدار ہے۔ جہنم ہر شخص کو معلوم ہے کہ کتنی گرم ہے، جنت ہر کس کو معلوم ہے اس کے اندر کتنا آرام ہے، کتنا سکون ہے، کتنے مزے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہیں، قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں، اور بڑوں سے پیار کرتے رہیں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کا ادب کرتے رہیں، ماں باپ کا ادب کرتے رہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم باپ کی عزت کریں گے، ماں کی عزت نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر ماں کی عزت کریں گے تو باپ کی عزت نہیں کریں گے تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اسی لیے ہمارے لیے دونوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت کریں گے تو اللہ وبارک تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنائیں گے۔ اگر ماں باپ کی عزت نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ چلے تو ناکامی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست 2022 کا زبردست عمل اور زبردست وظیفہ ہے میرے پاس۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، جن کا گھر کے اندر مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے ہر بات پہ بچوں کو تنگ کرتا ہے یا بڑوں کو تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، بات بات پہ گالیاں نکالتا ہے، بات بات پہ برا بھلا کہتا ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اس کا عمل کرنا اور اس پر یقین کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں کریں گے، اخلاص نیت سے نہیں کریں گے تو کام کبھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، آپ میری ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، اس کو پورا دیکھا کریں۔ دیکھنے کے بعد ہی انسان کو معلوم ہوتا، پورا دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس پر عمل کیسا کرنا ہے۔ اگر آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو عمل کو کیسے معلوم ہوگا؟ اسی لیے جو نئے ساتھی ہیں وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، کیونکہ جو میری نئی ویڈیو ہوگی آپ تک پہنچے گی۔ اور جو ساتھی میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ لائک کریں، کمنٹ کے اندر ضرور بتایا کریں، آگے ان کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ میرا چینل آگے چلے گا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو اچھے اچھے قرآن مجید سے عمل وظیفے بتائیں گے جو آپ کے کام کے ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا ہر وظیفہ، ہر عمل اللہ کے حکم کے ساتھ آپ لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ رحمت و برکت والی کتاب ہے، اس کا الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھنے والا وہ ایسے سمجھ کے جنت کا حقدار ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اصل ویڈیو کی طرف، جو عمل میں نے بتانا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے، اس کی سورۃ بقرہ ہے
اور آیت نمبر 18 ہے. یہ دیکھیں آیت نمبر 18 ہے، سورۃ بقرہ پہلا سپارہ ہے. آیت نمبر 18 ہے، یہ لکھی ہوئی ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ آپ نے اس کو کھلا پڑھنا ہے. جو گھر کے اندر آپ کو بھائی تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، یا بھائی تنگ کر رہا ہے، یا کوئی بہن ایسی تنگ کر رہی ہے، ہر وقت پریشان کرتی ہے، ماں باپ کو بھی پریشان کرتی ہے، گھر والوں کو بھی پریشان کرتی ہے، یا بھائی کر رہا ہے، یا کوئی رشتہ دار آپ کو پریشان کر رہا ہے، بلا ناجائز آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی آپ کا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو ناجائز تنگ کر رہا ہے، تو کوئی آپ کا ہمسایہ ہے آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، وہ اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کو کھلا پڑھنا ہے تو آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی آدمی تنگ کرنے والا ہے تو آپ نے اس کو پھونک مار دینی ہے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے وہ گھر سے دور ہے، مثال کے طور پر کہیں دور ہے، آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے، آپ یہیں سے بیٹھ کر اس کا تصور کر کے آپ اس کو پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان پر اثر کرے گا. اگر آپ کا ہمسایہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس کو پھونک مار سکتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ دار ہے تھوڑا سا دور ہے، وہاں بیٹھ کے آپ پھونکا مار سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی زبان پر نہ تالا لگ جائے گا، وہ آپ کے خلاف کبھی نہیں بولے گا. اور انشاءاللہ یہ 2022 کا زبردست وظیفہ دے رہا ہوں، آپ سے آ کر وہ معافی مانگے گا. آپ سے آ کر اس آیت کے ذریعے سے آپ سے معافی مانگے گا انشاءاللہ. آپ نے اس کو توجہ، اخلاص نیت اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا کام ہوگا. اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ پھر سمجھاتا ہوں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پہلے سپارے کے اندر ہے، 18 نمبر آیت ہے اس کی. آپ نے اس کو دشمن کے لیے کھلا پڑھنا ہے. مثال کے گھر کے اندر جو آپ کو تنگ کرتا ہے، بلا جز تنگ کرتا ہے، بات بات پہ لڑائی کرتا ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، اس کے لیے پڑھیں. انشاءاللہ عزیز اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی زبان بند ہو جائے گی، تالا لگ جائے گا، تمہارے خلاف کبھی نہیں بولے گا، کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. تو یہ میرا عمل ہے، آپ لوگ اس کو کریں اور اس کو یقین کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ عزیز اللہ وبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وبارک تعالیٰ آپ کو قرآن مجید پڑھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.